नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर तेलंगाना पुलिस ने और महकमे मौसमियात ने बाज़ अजला में रेड अलर्ट और बाज़ अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि जहाँ तक महकमे मौसमियात का सवाल है, उसने पेशकशी की है कि आइंदा 2 दिन तक यानी 26 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और ऐसे में ख़ास तौर पर जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें इस तरह अपने घरों से बाहर निकलने से इज्तिनाब करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। तो बहरहाल आपको बता दें कि कुमारा भीम, आसिफाबाद से लेकर मंचिर्याल, निर्मल और पेद्दापल्ली जैसे अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि ऑरेंज अलर्ट का सवाल है आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगतियाल, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुग और भद्रा कुत्तागुड़म जो है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वैसे भी आप देखेंगे कि बारिश जब होती है तो आवाम को ये मशवरा दिया जाता है, ख़ासतौर पर जो 2 पहियों की गाड़ियाँ चलाते हैं यानी बाइक्स चलाते हैं या स्कूटर्स या चेतक वगैरह, या फिर चेतक तो अब तो बहुत ही मादूम हो गई है, नायाब भी हो गई है। तो बहरहाल जो गाड़ियाँ चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं तो बहुत ही एहतियात से चलानी चाहिए, इसलिए कि स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, जोखिम रहता है। ऐसे में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो जोश में नहीं बल्कि होश से काम लें और गाड़ी को बहुत ही एहतियात से चलाएं। तो ये पहली खबर रही। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अहम खबर का सवाल है, अगर आप देखें तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं। वो मुल्क में कम और बैरूनी ममालिक ज़्यादा रहते हैं और ऐसा लगता है कि मोदी जी बैरूनी ममालिक के दौरों के ज़रिए हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर देंगे और बहुत ही सुपर पावर बना देंगे। सिर्फ बातों तक ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके कई दौरे हो चुके हैं, एक मुल्क के उन्होंने 4-4, 5-5 मरतबा दौरे किए हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है? अमेरिका के बेशुमार मरतबा उन्होंने दौरा किया और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम भी चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया। और लेकिन आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पर टैरिफ्स आयद करने और यहाँ तक के ख़तरनाक यानी आप देखेंगे कि नताइज की धमकियां भी दे रहे हैं ब्रिक्स कंट्री के बहाने, जिसमें हिंदुस्तान भी एक रुकन मुल्क है। तो बहरहाल हमारे दरमियान माहिर तालीम जनाब मोहम्मद सिद्दीक मौजूद हैं, तो हम चलते हैं, पहले बारिश की बात करते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि बारिश के बाद ही हमारे सरकारी महकमे जो हैं वो बेदार होते हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल, ये शुरू से रिवायत चले आ रही है कि ये लोग पहले से हालांकि तैयारी करें, बिल्कुल ये सोते रहते हैं, बिल्कुल गफलत में रहते हैं और खाली उसके बाद चंद दिनों में आप देखेंगे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसका नाम आ जाता है, लेकिन कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। आवाम वही तकालीफ से दो चार है, रोड्स का देखे तो वही हाल है, कोई तब्दीली नहीं है। जाके देखिए इतने गड्ढे पड़े हुए हैं रोडों में, जो है ना पानी जमा हुआ है, कई इन किस्म के हादिसात हो सकते हैं और कई जो है ना मखदूश इमारतें हैं, उनको गिराना चाहिए, वो कभी गिर गए तो कितने लोगों का नुकसान होता है। तो बारिश तो आपको तो मालूम है कि मानसून आने वाले हैं ये महीने में, लेकिन तो फिर गवर्नमेंट करती क्यों नहीं, उससे पहले सारे इक़दाम क्यों नहीं लेती है? ये बड़ा सबसे अहम मसला है जनाब। यानी हुकूमत की मशीनरी क्या कर रही है आखिर? आवाम को राहत पहुंचाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं है पहले से इंतजाम आप देखें। यानी बाद में हरकत में आते हैं जब वो फोरकास्ट पेश क़यासी आती है, खाली इतनी इंच बारिश हुई, ये हुई, वहाँ ही रिकॉर्ड आता है, इससे हटके लेकिन आवाम की जो तकालीफ है वो ज़रा आप वीडियोज़ निकाल के देखें तो पता चलेगा, इवन सोशल मीडिया पे भी, कि आवाम कितने परेशान है ये बारिश से। जी जी जी। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक बारिश का सवाल है आपको भी एहतियात बरतनी चाहिए। और वैसे आप देखेंगे कि पिछले जुमा नमाज जुमा के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में बारान रहमत के लिए की दुआ की गई थी और अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बारिश का होना बहुत ज़रूरी है सिद्दीक साहब, वरना लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, कहत का सामना करते हैं, खुश्क साली का सामना करते हैं। तो ये कि कई मसाइल पानी के ना होने से होते हैं। इसलिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि पानी के ना होने से और पानी के बहुत ज़्यादा होने से भी बीमारियाँ पैदा होती
کرتی ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے اور اس نظام پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے. بہرحال ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کہ اور خبر کی جانب جس کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ملا ریڈی سے ہے. ملا ریڈی کون ہے؟ ملا ریڈی BRS کے رکن اسمبلی ہے اور سابق وزیر لیبر بھی ہیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حالیہ عرصے کے دوران یعنی BRS حکومت میں انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن کا افتتاح کیا تھا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پولیس کی جو اسپیلنگ ہے، جو ہجے ہے، انگریزی میں پولیس صحیح لکھ نہیں سکتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو پولیس کے اسپیلنگ صحیح نہیں لکھ سکتا، وہ شخص ایک یونیورسٹی یعنی ایک بہت بڑا امپائر چلا رہا ہے، تعلیمی امپائر چلا رہا ہے، تعلیمی سلطنت چلا رہا ہے. اور ملا ریڈی ہاسپٹلز سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ ملا ریڈی انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالجز پھیلے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم صرف انسان میں اخلاق و کردار پیدا کرتی ہے، لیکن جو ہنر ہوتا ہے وہ انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. بالکل، یعنی یہ بہت بڑی امپائر کھڑا کر دیے ہیں پچھلی جو BRS حکومت ہے اس کی بدولت. اور آج جو ہے نا کافی ان کا جال پھیلا ہوا ہے. لیکن وہ کیسے سورسز سے کرے کیا ہے وہ تو نہیں معلوم. جو ED کا جو ریڈ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سم تھنگ رانگ کچھ ہوا ہے جو ہے نا اس سے پہلے. صدیق صاحب میں وہی بتا رہا تھا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ان کے بیٹے کے گھر پر دھاوے کیے ہیں. CH بھدرا ریڈی جو ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ان کی بہو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہو ڈاکٹر ہیں. حالیہ عرصے کے دوران یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بنڈی سنجے کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوئی، ان کے ساتھ عشائیہ کیا یعنی ڈنر کیا اور اس کے بعد سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ BJP میں شامل ہو جائیں گی. تو بہرحال BJP کے بارے میں ممتا بنرجی کہتی ہیں کہ یہ ایک واشنگ مشین ہے، جتنے بھی داغدار یا یعنی بدعنوان جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اس میں ڈالا جاتا ہے اور وہ بالکل صاف ہو کر نکل جاتے ہیں. تو بہرحال آپ اس کی سب سے بڑی مثال چیف منسٹر آسام ہمنتا بسوا سرما ہے، جن کے بارے میں کانگریس یہ الزام عائد کرتی ہے کہ وہ کئی بدعنوانیوں کے کیسز میں ملوث تھے اور جب BJP نے ان کے گلے پر ہاتھ ڈالا تو وہ فوری BJP میں شامل ہو گئے ڈر کے مارے. جی ہاں، اور کئی آپ مہاراشٹرا میں بھی دیکھیں ایسے کئی ایگزامپلز ہیں. مہاراشٹرا کی تو بیسٹ ایگزامپلس ہیں وہاں پہ جو بالکل جو ہے نا دھل کے نکلے ہیں. جو شرد پوار کے بھتیجے ہیں اجیت پوار، ان کی ایک بیسٹ ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. ان کا بھی وہی ہوا تھا. اور یہاں پہ چندرابابو نائیڈو بھی آندھرا پردیش کے جو ہیں ان کو بھی اندر ڈال دیا گیا تھا. وہ بھی پھر قربت ان کی بڑھ گئی BJP سے. تو یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے یہ BJP میں. تو جو بھی انہیں جس کے داغ دھبے والے ہیں وہ دھل کے صاف ستھرے ہو کے نکل جاتے ہیں اگر شامل ہو جاتے ہیں. بس تو ان کو دھمکی دی جاتی ہے BJP کی طرف سے کہ آپ آ جاؤ، شامل ہو جاؤ، نہیں تو آپ کا حشر بھی برا ہو جائے گا. لیکن اب حشر کس کا برا ہونے والا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون 75 سال کا ہونے والا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ برا سوچنا بری بات ہے. اب وزیر اعظم نریندر مودی کی عمر 75 سال ہونے والی ہے. 17 سپٹمبر 2025 یعنی جاریہ سال وہ 75 سال کے ہو جائیں گے. اور RSS سربراہ نے تو انتباہ دے دیا ہے، اشارہ بھی دے دیا ہے کہ 75 سال کے بعد تمام لیڈروں کو اپنے گھر واپس ہو جانا چاہیے، وہاں پر آرام کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پوتا پوتی کے ساتھ، ناتے نواسیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اور یہی ان کی سرگرمی ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے قوم کی بہت خدمت کر لی ہے اور اپنے گھر کی خدمت کرنی چاہیے اور گھر میں نئے نئے کام کرنے چاہیے، پودے لگانے چاہیے، درختوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اگر آپ کے گھر میں درخت ہے. جی ہاں، یعنی تو آپ سیدھا جنگل میں بھی نکل سکتے ہیں نا، جھولا ڈال لے کے اپنا. آپ جنگل میں، کیونکہ آپ جو ہے نا یوگی کی طرح ہے، آپ جو ہے نا کیونکہ آپ کو کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے دنیا سے، کسی سے لگاؤ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا آپ آخری عمر کے حصے میں جیسا ایک ہوتا ہے کسی جا کے آپ نکل جا سکتے ہیں جانا. یوگی بن کے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یوگی بن کر اگر آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. جوگی بن کر آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. فقیر بن کر آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے. یا جھولا ڈال کر ملک کے مختلف علاقوں میں پھر کر آپ ملک کی ترقی کا پیغام لوگوں میں دیتے اور لوگوں میں انسانیت جگاتے تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن انسانیت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں تک جھولی کی بات ہے، آپ نے تو جھولی دے دیا ہے یہاں کے عوام کو، ہندوستان کی عوام کو جھولی تھما دیا آپ جو ہے نا. خود تو ماشاءاللہ مزے میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ جھولی دے دیے لوگوں کو. اکثر کانگریسی قائدین کہہ رہے ہیں بالکل روٹی روزگار تو ختم ہو چکا ہے بالکل. تو کیا کریں گے بتائیے؟ نوجوان اتنے پڑھ لکھ کے کیا کریں گے بتائیے جانا. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک اچھی بات ہے، انہوں نے نوجوانوں کو پکوڑے تلنے کا مشورہ دیا تھا، آپ کو یاد ہے. تو بہرحال یہ اچھی انڈسٹری ہے، اب دیکھا جائے گا کہ پکوڑے کون تلے گا. بالکل جو ہے نا. اور ایک آدمی کیا سوچتا ہے، کہاں تک سوچتا ہے، اس سے اس کی پرسنالٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کہ آپ جو مشورہ دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اگر نوجوانوں کو یہ بولیں کہ بھائی آپ جو ہے نا بڑے بڑے کام، آپ اتنے قابل ہے، سائنٹسٹ بنو، کرو، کر کے ملک کی خدمت کرو، وہ الگ بات ہے. قائم کرو. جی ہاں بالکل قائم کرو، بجائے اس کے کہ بنڈی لگا لے کے، ٹھیلا بنڈی لگا کے
कारोबार स्टार्ट करो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बेहतरीन ब्रांडेड लिबास तैयार किए जाते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में तैयार नहीं होते। वो एक गरीब मुल्क है बांग्लादेश में तैयार होते हैं। वहाँ पर उस यानी गारमेंट्स की एक इंडस्ट्री फ़रोग़ पाई है और लाखों करोड़ों लोग उस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो हमारे जो नौजवान हैं फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ खुल सकते हैं। यस, आप आईटी इंडस्ट्री में देखिए हमारे नौजवान कितने काबिल है, आईटी इंडस्ट्री कितनी तरक्की करी सारी। अमेरिका जो है ना, अमेरिका में जाके लोहा मनवाते हैं लोग। तो आप ऐसे मशवरे दे सकते हैं जो है ना, बजाय इसके कि जो है ना ठेला बंडी खोल लो, पकौड़े तल लो, चाय बना लो। ये सही जेब नहीं था इस किस्म के मशवरे देना जो है। जी जी जी, इंसान की ज़हनियत का पता चलता है। जी हाँ जी हाँ। बहरहाल नाज़रीन, आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका में भी फ़िरक़ा परस्ती अपने नुक़्ते अरूज पर पहुँचने वाली है और ये ख़ास तौर पर अमेरिकी जो एजेंसीज़ है वो उन लोगों पर नज़र रखे हुए हैं जो फ़िरक़ा परस्ती का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि एक मोहतरमा है जिनका नाम है काजल हिंदुस्तानी मैं समझता हूँ उनके नाम के साथ नहीं होना चाहिए। काजल गुजराती अगर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं। वो बकवास कर रही हैं मुसलमानों के बारे में और उलमा के बारे में, और वो कहती है कि अमेरिका किसी मुल्ला के बाप का नहीं है। तो अब अगर कोई मुल्ला इनसे पूछेगा कि क्या हिंदुस्तान आपके बाप का है या आपके बाप की जागीर है, क्या आपके माता के जहेज़ में आया है, तो ये क्या जवाब देंगी। इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। मिसाल के तौर पर वहाँ मुसलमानों के बारे में उसने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आपको अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ के जो मेयर हैं वो मेयर ने उनकी जलसे में शिरकत करने वाले थे लेकिन नहीं कर सके। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी बकवास सुनकर तालियां बजा रहे थे। तो बहरहाल अब उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा कि किस ने इस तरह की फ़िरक़ा परस्ती पर, इस तरह की बकवास पर, इस तरह के दुश्मनी अदावत पैदा करने वाली खातून की तकरीर पर तालियां बजाई हैं। उनके खिलाफ हो सकता है कि कार्रवाई की जाएगी निफाज क़ानून की एजेंसियाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि आप हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका में है और अमेरिका में आप क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। हद तो यह है कि अमेरिका में उन लोगों को वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं जिनके सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलाते हैं या फिर या अमेरिकी जो पॉलिसी होती है, अमेरिकी जो एजेंडा होता है उसके खिलाफ काम करते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ बकवास है, बकवास कर रही हो जो है ना, उसको नहीं मालूम। पहले तो ये बताइए कि कौन सी हाई प्रोफाइल की वो खातून है, उसका क्या मुकाम है बताइए। अचानक एक बयान दे देती है तो यहाँ का जो मीडिया उसको उछाल के करके बड़ा चढ़ा के पेश करता है। और आप देखेंगे कि अगर किसी को मकबूल होना है, पॉपुलर होना है, मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भौंकने लग जाए कुत्तों की तरह, तो यकीन मानिए वो मशहूर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, हो सकता है उसको बीजेपी में शामिल कर दिया जाएगा बाद में आएगी। जी जी, मैं तो इस तरह के जो लोग इंसानों के दरमियान, हिंदुस्तानियों के दरमियान जो नफरत पैदा करते हैं, मैं उन्हें इंसान समझता ही नहीं, बल्कि ये कुत्ते हैं, फ़िरक़ा परस्त कुत्ते हैं, कम्युनल डॉग्स हैं जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं। जी हाँ, इन्हें जब कभी भी जो है ना ये लोग बिल्कुल लो प्रोफाइल हो जाता है, नीचे चले आते हैं, तो ऊपर आने के लिए इस किस्म की ऊंची किस्म की हरकतें, बयान देना शुरू करते हैं। और मैं समझता हूँ ये इस तरह के जो लोग होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं अपने इन्हें फेम होने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। और अपना ना इज्जत का ख्याल रहता है, ना इन्हें अपने यानी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल होता है, कुछ नहीं, बल्कि अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए ये भोगना शुरू कर देते हैं, झूठी शोहरत के लिए जो है ना। और मैं समझता हूँ कि जो कम्युनल वायलेंस की तरफ जाते हैं या कम्युनल स्पीचेस देते हैं या हेट स्पीचेस देते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, ये नफ्सियाती बीमार हैं, ये इनका इलाज करवाना ज़रूरी है। साइकिक हैं लोग, जी हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास इनका इलाज कराना चाहिए, वरना नॉर्मल आदमी इस किस्म के बयानात नहीं देता। जी जी, किसी में फूट डालो, नफरत पैदा करो किसी फिरके में, ये कहीं भी नहीं है लिखा हुआ, ना कोई करता है, एजुकेटेड आदमी स्पेशली। जी हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे हिंदुस्तानी तो ऐसा नहीं करता। हिंदुस्तानी अगर है तो आप देखिए कि किस तरह हिंदुस्तानी अगर नाम लगता है तो बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल है ना। तो ये बिल्कुल सस्ती शोहरत के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं है चैनल। जी बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की औरतों में और क्या फ़र्क होता है, क्या नहीं होता, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये कैसी होती हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहैसियत हिंदुस्तानी हम तो ख़वातीन का एहतराम करते हैं और उनके वक़ार की बात करते हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जो हिंदुस्तान को बैरून मुल्क बदनाम कर रही हैं या फिर अपने भाइयों के दरमियान नफ़रत पैदा कर रही है, ये खातून होने के काबिल ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, इसको बिल्कुल कोई अहमियत देना ही नहीं, ना देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर की ये ख़बर है, और ख़बर ये है कि रशिया का एक तैयारा जिसमें तकरीबन 50 लोग बशमूल 6 अरकान अमला सवार थे, 5 बच्चे सवार थे, तो वो हादसे का शिकार हो गया। पहले तो लापता बताया गया, अब फिर पता चला कि उसका क्रैश हो गया है, वो हादसे का शिकार हो गया, और फिर तमाम के तमाम 50 जो मुसाफिरीन थे
وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے ہے۔ نریندر مودی فی الوقت برطانیہ میں ہیں اور برطانیہ میں انہوں نے حکومت برطانیہ کے ساتھ یعنی ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان آزادانہ تجارت یعنی فری ٹریڈ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلیے اس لیے اچھی بات ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان پر 200 برسوں تک انگریزوں نے حکومت کی ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوہ نور جیسا لاقیمت ہیرا بھی انگریز یہاں سے لے کے گئے، اور انگریزوں نے جس طرح ہندوستان کو لوٹا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ مدت کے دوران ان لوگوں نے 45 کھرب ڈالرز یعنی آج کے 675 کھرب ڈالرز ہوتے ہیں وہ لوٹے ہیں۔ اور آپ کو یہی بتا دیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک تجارتی کمپنی کی شکل میں یہاں پر آئی، اور اس نے دیکھا 1900 کی بات ہے یہ، تو بہرحال یہاں پر آئی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں ان لوگوں نے حکومت کی، اپنے قدم جمائے اور ہندوستانیوں کو غلام بنایا۔ لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو برطانیہ کی ہے اس کا مالک ایک ہندوستانی ہے۔ یہ ہندوستانی کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ کاجل ہندوستانی، فلاں ہندوستانی، وہ اللہ ہندوستانی، یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کی عزت کے قابل بھی وہ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی عزت افزائی کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال ہم کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور جو وہاں کے برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں کیئر اسٹارمر، ان کی موجودگی میں ہمارے پیوش گوئل جو یعنی کامرس منسٹر ہیں وہ، اور یو کے جو کامرس منسٹر ہے جوناتھن رینالڈس، ان لوگوں نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے ریاض صاحب۔ اس وقت جو رائٹ ناؤ جو ابھی خارجہ پالیسی ہے اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ امریکی سینیٹر جو ہے نا کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں تباہ برباد کر دوں گا ہندوستان کو اگر تم لوگ آئل کنٹینیو خریدتے رہیں گے رشیا سے۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو اس قسم کا کیوں جواب نہیں دیتے لوگ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے کو جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے کل ہی وہ سینیٹر کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تم کو برباد کر کے رکھ دوں گا انڈیا کو اگر تم لوگ جو ہے نا کرے۔ تو اس قسم کی جو لینگویج یوز کر رہا ہے امریکہ، تو پھر یہ لوگ کہاں ہے؟ ہماری فورین پالیسی کدھر ہے اور وزیر خارجہ کہاں پر ہے؟ کیوں اس کا جواب نہیں دیتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا۔ خالی بیرونی دورے کرنے سے آپ کی شبیہ تو ختم متاثر ہو چکی ہے، اس کو اوپر لانے کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں کوشش جو ہے نا بتائیے؟ یہ تو یہ نارمل جو ہے نا یہ پروٹوکول ہے، یہ ادھر کا ٹریڈ ادھر فری ٹریڈ یہ ٹریڈ وہ ایگریمنٹ چلتے رہتے ہیں، نارمل ہے۔ ایون جو ہے نا وزیر اعظم کو بھی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے ایک منسٹر جا کے بھی ایگریمنٹ کر سکتا ہے۔ نہیں، وزیر اعظم آپ دیکھیں گے سشما سوراج جی جو تھے، آن جہانی سشما سوراج، ان کے زمانے سے حالانکہ وہ دورے کرنے تھی وزیر خارجہ کی حیثیت سے، لیکن وزیر اعظم ان کو روک کے یہ کہا جاتا ہے، اکثر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ مودی جی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی وزیر خارجہ بیرونی دورہ کرے یا نائب صدر جمہوریہ بیرونی دورہ کرے، وہ دوروں پر جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جگدیپ دھنکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے دورے کے موقع پر ابراہیم رئیسی کا جب انتقال ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی آخری سفر میں یعنی نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر جو عالمی قائدین جمع ہوئے تھے اس میں ہندوستان کی نمائندگی جگدیپ دھنکر نے کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا تھا رہنے کے لیے، وہ پریشان ہو گئے، کیا ہے میں صدر ہوں اور پروٹوکول کے حساب سے نائب صدر ہوں اور مجھے جو پروٹوکول دیا جائے وہ صدر کا پروٹوکول دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح دورے بیرونی دوروں پر بھی اہم جو دورے ہوتے ہیں وہ نائب صدر کو نہیں بھیجا جاتا تھا، اس پر بھی انہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، فکر مند تھے، آخر مودی چلے جاتے ہیں میرے کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر، تو بہت غصہ ہو گئے۔ بچوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اکثر غصہ ہو جاتے ہیں بچے، ماں باپ اگر انہیں کہیں نہیں لے جاتے ہیں یا پھر دوست احباب ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے جگدیپ دھنکر کا بھی یہ حال ہوا، تو بہرحال اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب مودی جی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے درمیان یعنی ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریڈ اگریمنٹ ہو گیا ہے اور 2030 تک جو باہمی تجارت ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو امپورٹ کرتا ہے برطانیہ ہندوستان سے سالانہ جو مصنوعات، اس کی قدر آپ کو بتا دوں کہ 11 ارب یورو ہے۔ جی بالکل ہو سکتا ہے جو ہے نا کمپلیٹلی۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جگدیپ دھنکر بیچارے وہ آخر میں بلا ناراض ہو کے نکل ہی گئے باہر جو ہے نا، بالکل خاموشی سے جو ہے نا، تو حالانکہ کئی راز کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ابھی بھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بالکل وہ سخت ناراض تھے اور کافی دور رہ رہے تھے بی جے پی سے، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ خود اپنا راستہ نکال کے جو ہے نا چلے گئے جو ہے نا۔ کافی پولیٹکس چل رہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو ہے۔
ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے زندگی کے 19 سال آپ کھینچ لے تو کیا ہوگا، یعنی ضائع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مہاراشٹرا ATS بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس پر مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر تعصب و جانبداری کے بے شمار الزامات عائد ہوتے رہے ہیں. لیکن ہم سلام کرتے ہیں آپ مہاراشٹرا ATS کو، اس ATS کو جس نے آپ دیکھیں گے کہ کرکرے کی قیادت میں غیر معمولی کارروائیاں انجام دی تھی، اور جو ہندوتوا کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ہندوتوا یا سناتن جو ہوتے ہیں اس میں کوئی یعنی آپ دیکھ تشدد کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ ہندوتوا کو اور سناتن کو اور ہندو دھرم کو جو بدنام کرتے ہیں، اور ان کے منہ میں تو رام رام ہوتا ہے، بغل میں چھری ہوتی ہے. اور کرکرے نے کتنے ان ہندوتوا کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سادھوی کیا ہے آپ کا پرگیا سنگھ ٹھاکر بھی موجود تھی، اور جس پہ بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی ایک دھماکوں میں، خاص طور پر مالیگاؤں بم دھماکوں میں ملوث تھی. کئی لوگ وہاں پر شہید ہو گئے تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ رکن پارلیمنٹ بن جاتی ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی مہربانی سے. تو ان کے جو ذہنیت ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، ان کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے جب مسلمانوں کو بے قصور انداز میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ بھی 15 سال یا 19 سال کے بعد رہا ہوئے، ان لوگوں نے ببانگ دہل کہا کہ ATS ہو یا کوئی تحقیقاتی ایجنسی ہو یا نفاذ قانون کی ایجنسی ہو، خاص طور پر ایک مخصوص ریاستوں کی، اور وہاں پر جہاں BJP کا زور ہے وہاں مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے باضابطہ طور پر. اور بمبئی بم دھماکے جو لوکل ٹرینوں میں ہوئے تھے، 7 دھماکے ہوئے تھے، اور اس میں 187 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے تھے، اور 820 افراد زخمی ہوئے تھے. اس سلسلے میں 13 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا. ایک مسلمان جو تھا اس شخص کو 2015 میں باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ اس نے اپنی سزا کے 9 سال مکمل کر لیے تھے. جبکہ 19 سال آپ دیکھیے کتنی بڑی مدت ہوتی ہے. اس میں سزائے موت مکوکا کی عدالت نے سنائی تھی. کس بنیاد پر سنائی تھی؟ 2000 صفحات پر مشتمل جو وہ تھا صدیق صاحب، بالکل فیصلہ تھا، اس کی رویداد جو تھی، رویداد وہ تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل تھی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو لوگوں کو 5 لوگوں کو سزائے موت اور 7 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی. آپ اندازہ کیجئے وہ جج کتنے قابل ہوں گے مکوکا کے کہ اس طرح کی سزا سنائی. اور ممبئی ہائی کورٹ کے 2 ججز نے، ہندوستان ہم سلام کرتے ہیں ان کو، کہ ایک تاریخ رقم کر دی، کیونکہ ان لوگوں نے ان ملزمین کو، ملزمین چھوڑ دیجئے، اب تو یہ لوگ ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو بری کر دیا اور کہا کہ یہ مقدمے میں پھنسائے گئے ہیں. ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں پھنسایا گیا تھا اور ہماری زندگیاں تباہ کر دی گئی. اور ایک نوجوان تو نہیں کہہ سکتے، جب عمر اس کی عمر جو ہے 48 ہے، اور یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور ان کا نام ہے ساجد انصاری. آپ اندازہ کیجئے اس نوجوان کو صرف الیکٹریکل انجینئر ہونے کی بنیاد پر وہی کہتا ہے کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور مسلمان ہوں، اس لیے مجھے پھنسایا گیا اور مجھ پر دھماکہ اشیاء بنانے کے الزامات عائد کیے گئے. آپ کو بتا دوں صدیق صاحب کہ ان کی والدہ ساجد انصاری کی ماں اور 2 بہنیں انتقال کر گئی 19 سال کے درمیان. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، دیکھیے ضمانت نہیں دی گئی. بالکل جو ہے نا، یہ بہت ظلم و زیادتی، کئی اس سے پہلے بھی اور بھی کیسز میں رہا صاحب. لیکن بہت بڑی بات ہے کہ آج بھی جو ہے نا انصاف باقی ہے، زندہ ہے ہمارے پاس، اور انصاف کی طرف سے یعنی جو بھی ہوا ہے فیصلہ، اور ایون سپریم کورٹ بھی اس کو جو ہے نا کنفرم کری کہ بالکل، اور یہ جو بھی دیا گیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے اس کے اگینسٹ میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اپیل کرے کہ نہیں یہ جو ہے نا غلط مثال ہو جائے گی، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ادر کیسز پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو سپریم کورٹ نے کلیئر کہا ہے یہ جو ہے نا، یہ اٹس ناٹ اے پریسیڈنٹ، اس کو کوئی جو ہے نا کوئی مثال نہیں بنایا جائے گا فیوچر میں، بول کے کلیئر جواب دیے سپریم کورٹ کی بینچ نے جو ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی ناانصافیاں کر رہے ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کر کے ان کی اولاد کی، اگر ان کی بیٹوں کی زندگیاں تباہ ہو جائے تو بالکل ہو سکتا ہے. قدرت فیصلہ کرے گی، قدرت اس کا انتقام ضرور لے گی. یہ جو بھی آپ اگر ATS والوں نے یہ غلطی کی ہے یا پھر ان کو پھنسایا ہے تو یقین مانیے یہ پورا ان کی اولاد پر آئے گا. بالکل آئے گا، ضرور آئے گا. تاریخ تو ریپیٹ ہوتی، ہسٹری تو، اور جب وہ آخری مراحل میں پہنچیں گے تو بہت تڑپ کے مریں گے. جی بالکل جو ہے نا، وہ تو ہونے والا ہے کیسا بھی ان کے ساتھ.
لیکن بتائیے نوجوانوں کی اتنی زندگیاں جو ہے نا تباہ کر کے جیل میں آپ جو ہے نا ختم کر دی. لیکن ایک بات اچھی بات ہے، آپ دیکھیے کہ جو 2015 میں واحد شیخ کو رہا کیا تھا، اس شخص نے ان کے تائید میں مہم چلائی ان قیدیوں کی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے، انوسنٹ پریزنرز بول کر انہوں نے چلائی ہے بے قصور قیدی. تو بہرحال آپ کو بتا دوں ساجد انصاری کے بارے میں، اب 48 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور جس وقت ساجد انصاری کو گرفتار کیا گیا تھا، انجینئر ساجد انصاری کو، ان کی بیوی حاملہ تھی اور 18 سال تک وہ اپنی بیٹی سے نہیں مل سکے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور ایک اہم بات بتا دوں آپ کو کہ اب یہ قانون کی ڈگری، جیل میں رہ کر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، آخری سال میں انہوں قانون کی ڈگری حاصل کریں گے. اور ایک اہم بات بتا دوں، ہم سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو، ہمارے آبنائے وطن کو جو مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی رہائی میں، ان جو کیس لڑنے میں، اس مقدمے میں ساتھ دینے میں. آپ کو بتا دوں کہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے وہاب شیخ اور شریف شیخ تو الگ بات ہے، لیکن یگ چودھری ہے، پیوش رائے ہے، اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس میں اوڈیشہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ایس مرلی دھر ہے، اور نتیا راج کرشنن اور دوسرے ارکان ہیں. کتنی بڑی بات ہے. بڑی بات ہے، انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے لوگ جو ہے نا، انسانیت آج بھی باقی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا چاہے بی جے پی کچھ بھی کر لے، کیسا بھی کرے مسلمانوں پہ ظلم، لیکن آج بھی جو ہے نا ایسے لوگ باقی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نظام چل رہا ہے یہاں پہ جو ہے نا ہر چیز برابر سے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال مہاراشٹر مکوکا کی عدالت نے کس بنیاد پر فیصلہ دیا تھا، کس بنیاد پر انہیں سزائے موت سنائی تھی، کس بنیاد پر 7 بے قصور افراد کو عمر قید سنائی تھی، یہ اس کی بھی جانچ کی جانی چاہیے، اور ان ججز کا جائزہ لینا چاہیے کہ پچھلے مقدمات میں انہوں نے کیا کیا فیصلے دیے ہیں، اور کتنے لوگوں کو جو ہے نا بے قصور لوگوں کو پھنسایا گیا ہے. یہ دیکھنا چاہیے، سپریم کورٹ کا بھی کام ہوتا ہے یہ دیکھنا چاہیے پوری ریاستوں میں جن مقدمات میں فیصلے سنائے گئے ہیں کیا وہ لوگ بے قصور تھے. سپریم کورٹ از خود نوٹ لینا چاہیے، تبھی انصاف پہنچایا جا سکتا ہے. صرف آپ مسلمان ہونے کے ناطے گرفتار کر لیں گے یا تعصب یا جانبداری کا مظاہرہ کریں گے تو یہ غلط بات ہے. جی. اور صدیق صاحب ایک خبر اور آ رہی ہے اسرائیل سے اور غزہ سے. غزہ میں اسرائیل نے اپنے حملوں کا، اپنی درندگی کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 65,000 کے قریب اب تک لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور آج یعنی کل کی خبر ہے، اس میں والا الجباری ایک خاتون صحافی ہے، ان کو شہید کر دیا گیا. پھر ایک صحافی ہے تامر الزمانی، انہیں شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر جو ہیں ان کا نام ہے مروان شفیق الحمس، ان کو اغوا کر رہے تھے یہ اسرائیلی فورسز. تو اس کی انہوں ویڈیوگرافی شروع کر دی تھی، لیکن جہاں انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اس طرح اس جنگ میں اب دیکھیں گے کہ 231 صحافی اب تک فلسطینی مارے شہید ہو چکے ہیں. اور کہاں ہے پھر انٹرنیشنل جو ہے نا لیول پہ کہاں ہے جسٹس، کہاں ہے یہ بتائیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہاں ہے، یو این او کہاں ہے. انہیں صحافیوں کو آپ جو ہے نا ختم کر رہے ہیں، جو ہے نا جو رپورٹنگ کریں ایمانداری سے ان کو ختم کر رہے ہیں. تو کون ہے، کہاں سے کون ہے آواز اٹھانے والا، یہ بتائیے آپ. بالکل، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.